اب سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بشر کیوں بنا کے بھیجا، انسان بنا کیوں بھیجا؟ تو یہ بندوں کا امتحان ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ان کے عام حالات وجودی میں ان جیسے نہیں لیکن ظاہری صورت میں ان جیسے ہیں، لہذا فرما انا بشر مثلکم، اور ائمہ فرماتے ہیں ناکل و نشرب و نمشی فی الاسواق، ہم کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ظاہراً لوگوں جیسے ہیں، تو مخلوق حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء ظاہراً ہم جیسے ہو کر بھی ہم جیسے نہیں؟ یہی تو اس بشر کا امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں معرفت کے ذریعے کامیاب ہوئے وہ ملائکہ جیسے ہیں، اور جو ناکام ہوئے وہ کافر اور شیطان ہیں۔ چونکہ مکہ کے مشرکین بھی یہی اعتراض کرتے تھے کہ خدا کو چاہتا کسی فرشتے کو بھیجتے ہمارے ہدایت کے لیے، آپ کو کیوں بھیجے جو آپ ہم میں سے ہمارے ہاں پلے بڑے ہیں؟ تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان لیا ہے، آیا وہ فرمان الہی کے سامنے کتنا جو ہے نا وہ عاجز ہے۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا، اتنی جو ہے نا طاقتور ہستی ہوتی کہ انسان اس کے سامنے ہر لحاظ سے عاجز ہوتا، تو پھر اس کا امتحان نہ ہوتا۔ نبی امام کو ہمارے جیسا بنانے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے امتحان لیا ہے کہ ہم انسان جو ہے نا وہ خدا کی معرفت، نبی کی معرفت، امام کی معرفت کے سامنے کتنے خاضع و خاشع ہیں۔ اس لیے کہ شیطان نے ظاہراً آدم کو دیکھ کر سجدہ سے انکار کیا، اور ملائکہ نے آدم کا عرفان پانے کے بعد حضرت آدم کا سجدہ کیا۔ تو کفار حضرت خاتم الانبیاء کو انہیں ظاہراً دیکھ کر اپنا جیسا سمجھتے تھے، لہٰذا حضرت پر ایمان نہ لائے، بلکہ وہ قائل تھے کہ نبی قطعاً ہم جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم جیسا ہو تو وہ نبی کیوں بنا، ہم خود بن جاتے۔ بس اگر کوئی نبی ہے تو یقیناً ہم جیسا نہیں ہے، کیونکہ نبی خالق و مخلوق کے درمیان سفیر اور واسطہ ہوتا ہے۔ نبی کا خلق سے بلند ہونا اور مخلوق کے حالات میں شریک نہ ہونا بدیہات اور واضحات میں سے، چنانچہ کفار بھی اس بدیہی اور روشن قانون کو سمجھتے ہوئے اس کے قائل تھے کہ نبی کو ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سے بلند و برتر ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا اشتباہ اس میں تھا کہ حضرت ہم جیسے ہیں لہٰذا نبی نہیں ہے۔ وہ یہ معرفت حاصل نہیں کر پائے کہ وہ ظاہراً ترتیب و ترکیب اعضاء اور ظاہری صورت تو ہم جیسا ہے، لیکن حقیقت میں ہم جیسا نہیں ہے۔ تو حقیقت میں ہم جیسا ہے تو نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ وہ نبی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے، اس وجہ سے حقیقت نبوت کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا زبان حال یوں بیان فرماتا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہو، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کو کوئی باغ ہوتا جسے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ بس ان اقوال میں اس بدیہی قانون کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ نبی کو مخلوقات سے اعلیٰ ورفع ہونا چاہیے، لیکن اشتباہ مزاح میں کر رہے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کو اپنے سے بلند نہیں مان رہے ہیں۔ اب اس کا سبب کیا تھا، سردست ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نبی کے فرشتہ نہ ہونے کے اعتراض کے جواب میں سورہ انعام میں فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ کافر کہتے ہیں اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ کیوں؟ فرشتہ نازل ہو گیا، اس کے معنی کہ اتمام حجت ہو گئی، پھر اتمام حجت ہونے کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی ہے اور فوری طور سے عذاب آتا ہے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل ہی میں قرار دیتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں مبتلا کرتے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ یعنی اگر پیغمبر کو یا پیغمبر کے ساتھ کسی فرشتے کو نازل کرتے تو فرشتہ بھی انسان کو نظر آنے کے لیے ضروری تھا انسان کی شکل میں ہو، تو وہ کہتے یہ تو انسان نہیں، یہ تو یہ بھی انسان، یہ بھی فرشتہ نہیں ہے۔
تو جو کچھ معتبر تفسیروں میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسول تم سے واقعتاً رفیع و بلند ہے اور تم جیسا نہیں ہے، بلکہ صورت ظاہری میں اور اعضاء کے ترکیب و ترتیب میں تم جیسا بنا کر بھیجا تاکہ تم وحشت نہ کھاؤ۔ یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ فرشتہ اس دنیا میں کہ جو دار اختیار و امتحان ہے تمہاری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا۔ دنیا میں تمہارے ہادی کو بظاہر تمہارے جیسا ہونا چاہے تاکہ تم اس سے مانوس ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی سیرت تمہارے قابل عمل ہو۔ اگر فرشتہ آتا، نہ کھاتا نہ پیتا، تو ہمارے قابل عمل قابل اطاعت کیسے ہوتا؟ ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نیند کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے۔ اگر فرشتہ کو نبی بنایا جاتا تو تم اعتراض کرتے کہ فرشتہ پر انسانوں کی جسمانی اور نفسانی حالات کیفیات طاری نہیں ہوتے، وہ اس لیے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا۔